السلام علیکم، میں ہوں محمود صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ پاکستان اور انڈیا نے ایک بار پھر روس اور یوکرین کے درمیان جاری تنازع پر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں پیش ہونے والی ایک قرارداد پر ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا ہے۔ یہ جو نئی قرارداد ہے اس میں روس کی جانب سے یوکرین کے جو مشرقی علاقے تھے چار، میں نے آپ کو بتایا تھا، پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی، ان علاقوں میں اس نے ریفرینڈم کرایا تھا اور ان علاقوں کو ضم کر لیا تھا۔ تو یہ جو نئی قرارداد آئی ہے اس میں اس ریفرینڈم کو غیر قانونی قرار دیا گیا ہے۔ یہ قرارداد بھی اس عالمی رساکشی کا ہی ایک حصہ ہے۔ یہ اسی گیم کی ایک چال ہے جو اس وقت ایک طرف امریکہ اور اس کے اتحادی اور دوسری طرف رشیا، چائنا اور ان کے اتحادیوں کے درمیان لڑی جا رہی ہے۔ اس عالمی دنگل کے حوالے سے میں نے کچھ اور ویڈیوز بھی بنائی ہیں، ان کے لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔ یو این کی جنرل اسمبلی کے اس وقت 193 یعنی 193 ممبرز ہیں، اور یہ جو قرارداد رشیا کے اگینسٹ اب منظور کی گئی ہے اس کو بھاری اکثریت سے منظور کیا گیا ہے، کیونکہ اس قرارداد کی 143 یعنی 143 جو ممبرز ہیں انہوں نے اس کی حمایت کی۔ جن ممالک نے اس قرارداد کے اگینسٹ ووٹ کیا ان میں ایک تو رشیا خود تھا، دوسرا اس کا کلوز الائی ہے بیلاروس جس کی اپنی سرحد یوکرین کے ساتھ لگتی ہے، اس کے علاوہ شمالی کوریا ہے، شام ہے اور نکاراگوا۔ یہ نکاراگوا ایک چھوٹا سا ملک ہے اور یہ لیٹن امریکہ میں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب رشیا اور امریکہ کی سرد جنگ چل رہی تھی تو لیٹن امریکہ کے بیشتر ممالک جو تھے وہ رشیا کے، سوویت یونین کے اتحادی تھے۔ اگرچہ آہستہ آہستہ بہت سے ملک ایسے ہیں جنہوں نے خود کو رشیا سے، ماڈرن رشیا سے ڈسٹینس کر دیا ہے، لیکن ابھی بھی اس علاقے میں کئی ساری اسٹیٹس کے ساتھ رشیا کے بڑے قریبی تعلقات ہیں اور رشیا کا انفلوئنس ابھی بھی اس علاقے میں ہے۔ جن 35 ممالک نے اس قرارداد پر ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا یعنی اسے ابسٹین کیا، ان میں انڈیا اور پاکستان کے علاوہ چین، کیوبا، جنوبی افریقہ، سری لنکا، تھائی لینڈ اور ویتنام شامل ہیں۔ قرارداد میں کہا گیا کہ روس کی جانب سے جو مشرقی یوکرین کے علاقوں میں 23 سے لے کے 27 سپتمبر کے درمیان رائے شماری کروائی گئی تھی وہ غیر قانونی ہے۔ اس قرارداد میں کہا گیا کہ رشیا کے اس اقدام کو بین الاقوامی قانون میں تسلیم نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی یوکرین کے کسی حصے کا نقشہ تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ قرارداد میں تمام رکن ممالک، بین الاقوامی اداروں اور اقوام متحدہ کے جو اسپیشل ادارے ہیں، خصوصی ادارے ہیں، ان سے کہا گیا کہ روس کے اس قبضے کو نہ تسلیم کیا جائے۔ قرارداد میں یہ بھی مطالبہ کیا گیا کہ رشیا یوکرین سے اپنی تمام افواج کو فوری طور پر نکالے اور اسے بین الاقوامی سرحدوں کے اندر محدود کرے، یعنی جو جنگ سے پہلے رشیا کی سرحدیں تھیں اپنی فوجوں کو یوکرین سے نکال کے وہ ان سرحدوں کے اندر لے جائے۔ انڈیا نے ایک سٹیٹمنٹ میں کہا کہ اس نے ایک سوچی سمجھی قومی پالیسی کے تحت اس قرارداد سے ابسٹین کیا ہے، کیونکہ انڈیا کا کہنا تھا کہ وہ رشیا اور یوکرین کے درمیان جو تنازع ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اٹھائے گئے پیسفل جو اقدامات ہیں ان کی حمایت کے لیے تیار ہے، لیکن وہ اس کانفلکٹ کا حصہ نہیں بننا چاہتا سفارتی سطح پہ بھی۔ پاکستان کا بھی اس مسئلے میں شروع میں یہ موقف تھا، جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی تو پاکستان سٹرکٹلی اسی لائن پہ چل رہا تھا کہ ہم نے نیوٹرل رہنا ہے، ہم نے کسی بھی طرح سے اس کانفلکٹ میں کسی ایک سائیڈ کا ساتھ نہیں دینا۔ پاکستان کا یہی موقف تھا کہ پیس کے لیے، امن کے لیے، ان دونوں ممالک کی صلح کرانے کے لیے، جتنے ان کے مسائل ہیں ان کو ریزالو کرانے کے لیے جو بھی کوئی پرامن کوششیں کی جائیں پاکستان اس کی بھرپور حمایت کرے گا اور پاکستان ایون فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن پھر عمران خان صاحب کی گورنمنٹ جو ہے اس کو ہٹایا گیا، اس کی جگہ پہ ایک نئی گورنمنٹ لائی گئی، اور الزام یہ عائد کیا جاتا ہے کہ یہ نئی گورنمنٹ جو ہے اس کو لانے میں اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے اور یہ امریکہ کی خواہش پہ رجیم چینج کی گئی ہے۔ تو اس لیے جو نئی گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ امریکہ کے نسبتاً بہتر تعلقات ہیں، کیونکہ یہ گورنمنٹ ٹوٹلی ریلائی کر رہی ہے امریکن سپورٹ پہ۔ وجہ اس کی سمپل ہے کہ پاکستان کے جو معاشی مسائل ہیں اس وقت وہ کچھ اس قسم کے ہیں کہ پاکستان ایک ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ سٹانس لینے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہے۔ اس کو بہت ساری جگہوں پہ امریکہ اور اس کے مغربی اتحادیوں کی جو خواہشات ہیں ان کا احترام کرنا پڑ رہا ہے پاکستان کو۔ اسٹیبلشمنٹ بھی خود کو امریکہ کے سامنے اس طرح سے پیش کرتی رہی ہے کہ جی ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، لیکن یہ جو عمران خان صاحب ہیں، عمران خان کی گورنمنٹ جب ابھی نہیں گئی تھی اور انہوں نے رشیا کا دورہ کیا تھا تو اس کے بعد یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے امریکہ کو یہ پیغام دیا تھا کہ یہ جو پاکستان کا رشیا کی طرف جھکاؤ ہو رہا ہے یہ خالصاً اس کی وجہ عمران خان کی پالیسیز ہیں اور اسٹیبلشمنٹ اس میں ان کے ساتھ نہیں ہے۔ اور اسی بات کا ایک بڑا کلیئر جو ڈیمانسٹریشن تھا وہ اس وقت ہمارے سامنے آیا جب عمران خان ابھی پرائم منسٹر تھے، لیکن ہمارے جو آرمی چیف تھے انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی جو کہ پرو یوکرین تھی اور اس لائن کے مطابق تھی جو امریکہ ہمیں چاہ رہا ہے کہ ہم اڈاپٹ کریں۔ اس کے بعد پھر ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں نئے، یعنی پی ڈی ایم گورنمنٹ جب آ گئی تو بلاول بھٹو جو نئے وزیر خارجہ ہیں پاکستان کے، انہوں نے بھی باہر جا کر امریکہ میں بھی اور یورپ میں بھی کچھ ایسی اسٹیٹمنٹس دی جس سے لگا کہ پاکستان کا جو جھکاؤ ہے وہ نیوٹرل پوزیشن سے ہٹ کر اب وہ یوکرین کی طرف ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود یوکرین کا ایشو ایسا ہے کہ اس پہ پاکستان کلیئرلی کسی بھی سائڈ پہ نہیں جا سکتا۔
یہ ڈاواڈول رہتا ہے، کبھی تھوڑا سا ادھر ہو گیا، کبھی تھوڑا سا ادھر ہو گیا۔ اس کی وجہ بڑی سمپل ہے، ایک تو رشیا کا پریشر ہے، اور اس سے زیادہ اہم یہ کہ چائنا کا پریشر ہے۔ چائنا ہمارا ہمسایہ ہے، اور ہمیشہ سے جب ہمیں ضرورت پڑی ہے تو چائنا نے ہمارا ساتھ دیا ہے۔ آئندہ بھی ہمیں اگر سیکیورٹی کے حوالے سے، خاص طور پر ہمارا جو مشرقی ہمسایہ انڈیا ہے، اس کی طرف سے کوئی تھریٹ آتا ہے تو ہماری سب سے بڑی جو ہمارا مین سٹے ہے وہ چائنا ہی ہے۔ باوجود اس کے کہ چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں جب سے یہ پی ڈی ایم گورنمنٹ آئی ہے وہ بہت زیادہ خراب ہوئے ہیں، نیچے چلے گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم چائنا کو اگنور نہیں کر سکتے۔ ہم اس بات کو اگنور نہیں کر سکتے کہ کسی بھی عالمی مسئلے پر چائنا کا جو جھکاؤ ہے، چائنا کی جو لیننگ ہے وہ کس سائڈ پہ ہے۔ قرارداد پر ووٹنگ کا عمل ختم ہونے کے بعد اقوام متحدہ میں انڈیا کی مستقل جو مندوب ہیں، جو نمائندہ ہے وہاں پہ، ان کا نام ہے روچیرا کمبوج۔ انہوں نے انڈیا کی طرف سے انڈیا کے اس فیصلے کے حوالے سے تفصیلی معلومات دیں۔ روچیرا نے کہا کہ انڈیا جنگ کو فوری طور پر ختم کرنے اور سفارتکاری کے راستے پر واپس آنے کے حق میں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امن کا راستہ اپنانے کے لیے سفارتکاری کے راستے کھلے رکھنے ہوں گے، اس لیے ہم پوری امید رکھتے ہیں کہ امن مذاکرات جلد از جلد دوبارہ شروع ہوں گے۔ یعنی یوکرین اور رشیا کے درمیان جو امن مذاکرات پہلے ان کے کچھ دور ہوئے تھے، اگرچہ وہ ناکام ثابت ہوئے، تو اس حوالے سے یہ کہہ رہی ہیں روچیرا کہ انڈیا جو ہے وہ یہ توقع رکھتا ہے کہ یہ امن مذاکرات کا جو پروسیس ہے وہ جلد از جلد دوبارہ سے شروع ہو، تاکہ تنازع کو فوری طور پر جنگ بندی کے ذریعے ختم کیا جا سکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس موضوع پر بہت سے دیگر اہم مسائل ہیں جن پر منظور شدہ قرارداد میں خاطر خواہ توجہ نہیں دی گئی۔ ووٹ نہ دینے کا ہمارا فیصلہ ایک سوچی سمجھی قومی پالیسی کا حصہ ہے۔ یوکرائن کا تنازع کس سمت بڑھ رہا ہے، اس کی وضاحت کرتے ہوئے انڈیا نے کہا کہ اس نے دنیا کے ترقی پذیر ممالک کو کافی نقصان پہنچایا ہے۔ انڈیا کی مندوب نے یہ بھی کہا کہ ترقی پذیر ممالک میں خوراک، ایندھن اور کھاد کی سپلائی نمایاں طور پر متاثر ہوئی ہے، اس لیے یہ ضروری ہے کہ ان ممالک کی بات سنی جائے اور ان کے خدشات کو دور کیا جائے۔ بحران زدہ بین الاقوامی معیشت کو مزید کوئی قدم اٹھانے کی ضرورت ہے، اب اس کو مزید پیچیدہ بنانے سے بچنا چاہیے۔ انڈیا نے ایک بار پھر اس بات کا اعادہ کیا کہ اسے یوکرائن میں جاری جنگ، خاص طور پر غیر فوجی جو انفراسٹرکچر ہے اور عام شہریوں کی ہلاکتیں ہیں، ان پر گہری تشویش ہے۔ انڈین مندوب نے کہا کہ ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ انسانی جان کی قیمت پر کوئی مسئلہ حل نہیں کیا جا سکتا، ملک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا مکمل احترام کیا جانا چاہیے، اس لیے اسے فوری طور پر بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے حل کیا جانا چاہیے۔ انڈیا کی مندوب نے سمرقند میں پرائم منسٹر نریندر مودی کی جانب سے دیے گئے ایک بیان کو بھی دہرایا۔ مودی نے اس وقت کہا تھا کہ یہ جنگ کا وقت نہیں ہے۔ انڈیا کے ایکسٹرنل افیئرز کے منسٹر یعنی ان کے جو وزیر خارجہ ہیں ایس جے شنکر، انہوں نے بھی گزشتہ ماہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ایسی ہی رائے کا اظہار کیا تھا۔ انڈیا کے وزیر خارجہ نے کہا تھا کہ جیسا کہ یوکرائن تنازع جاری ہے، ہم سے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ ہم کس طرف ہیں، تو ہر بار ہمارا سیدھا اور ایماندارانہ جواب ہوتا ہے کہ انڈیا امن کے ساتھ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ہم اقوام متحدہ کے چارٹر اور اس کے بانی اصولوں کی پاسداری کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم اس فریق کے ساتھ ہیں جو بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے اس مسئلے کا حل تلاش کرنے کی بات کرتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو خوراک، تیل اور کھاد کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کو دیکھ کر بھی اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ لاسٹ منتھ بھی انڈیا نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں جو امریکہ اور البانیہ کی طرف سے قرارداد لائی گئی تھی اس پر ووٹ نہیں کیا تھا۔ اس قرارداد میں بھی رشیا نے جن علاقوں کا الحاق کیا ہے اس کو غیر قانونی قرار دیا گیا تھا۔ روسی صدر پیوٹن نے ماسکو میں ایک تقریب کے دوران یوکرائن کے علاقوں کے حصول کا اعلان کیا تھا، اور 15 رکنی UN سیکیورٹی کونسل کی یہ والی جو قرارداد تھی یہ فوراً اس اعلان کے بعد پیش کر دی گئی تھی۔ لیکن چونکہ سیکیورٹی کونسل میں رشیا ایک پرماننٹ ممبر ہے اور اس کو ویٹو کا اختیار ہے، تو اس لیے اس نے اس قرارداد کو ویٹو کر دیا تھا۔ لیکن 15 میں سے 10 ممالک نے اس قرارداد کی بھی حمایت کی تھی، جبکہ چین، گبون، انڈیا اور برازیل نے ووٹنگ میں حصہ ہی نہیں لیا تھا۔ رشیا کے اس ویٹو کے بعد اقوام متحدہ میں امریکن سفیر لنڈا تھامسن گرے فیلڈ نے کہا تھا کہ وہ جنرل اسمبلی میں روس کا احتساب کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ یعنی یہ مسئلہ اگر آپ نے سیکیورٹی کونسل میں تو اس کو ویٹو کر دیا ہے، ہم اسے جنرل اسمبلی میں لے جائیں گے، اور جنرل اسمبلی میں ظاہر ہے امریکن اور اس کے مغربی جو اتحادی ہیں ان کا کلاؤڈ زیادہ ہے، ان کے پاس زیادہ طاقت ہے، ان کا اثر زیادہ ملکوں پر ہے، اس لیے وہ اس قرارداد کو وہاں آسانی سے پاس کروا سکتے تھے، اور اب انہوں نے کروا بھی لی ہے۔ اب جب امریکہ جنرل اسمبلی میں یہ قرارداد رشیا کے خلاف لا رہا تھا تو رشیا نے مطالبہ کیا تھا کہ اس قرارداد کا جو مسودہ ہے نا اس پر خفیہ رائے شماری کرائی جائے، لیکن اس کی یہ والی جو درخواست تھی یا اس کا یہ جو مطالبہ تھا اس کو رد کر دیا گیا۔ یہ خفیہ رائے شماری رشیا نے اس لیے کہا تھا کیونکہ اس کا خیال تھا کہ بہت سارے ملک ایسے ہیں، چھوٹے ہیں، کمزور ہیں، جو امریکہ کی طاقت سے ڈرتے ہیں، اس لیے امریکہ کی حمایت میں ووٹ کرتے ہیں۔ لیکن اگر رائے شماری کو خفیہ رکھا جائے گا تو پھر کئی سارے ممالک ایسے ہوں گے جو امریکہ کی دھوس اور دھمکی میں نہیں آئیں گے، اور ہو سکتا ہے وہ رشیا کی فیور میں ووٹ کریں۔ دوسری طرف یوکرائن کے بعض بڑے شہروں پر رشیا کے حملے جاری ہیں۔
دارالحکومت کیف سمیت کئی شہروں پر میزائل حملے ہوئے ہیں۔ پولیس حکام نے بتایا کہ حالیہ حملوں میں 10 شہری ہلاک اور 60 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انطونیو گوترس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ انہیں روس کی جانب سے میزائل حملوں سے شدید دکھ پہنچا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جنگ کو بڑھانے کی کوشش ہے اور عام لوگ ہمیشہ کی طرح اس کی قیمت چکا رہے ہیں۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔